قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت میرے دل کا طواف تو کر کے دیکھ، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اس کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر گفتگو کروں گا، آپ سے التماس ہے کہ آپ کو جو بھی جملہ اچھا لگے آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ ایسے آدمی کا جنت کے اندر چرچا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ہم موت کے سلسلے کے اندر یہاں جمع ہیں۔ جس طرح آج یہ بابا جی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا والو، ہر چیز کے اوپر موت نے آنا ہے، ہر نفس کے اوپر موت آئے گی۔ موت جوانی کے اندر بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے کے اندر بھی آ سکتی ہے، بچپن کے اندر بھی آ سکتی ہے، بیماری کے اندر بھی آ سکتی ہے، اگر بیماری نہ ہو موت پھر بھی آ سکتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، موت نے ہر اس چیز کے اوپر آ کر رہنا ہے جس چیز کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے۔ لیکن غور کر، موت و موت کے اندر فرق ہے، توجہ رکھنا، موت و موت کے اندر فرق ہے۔ ایک وہ موت ہے زنا کرتے ہوئے موت آتی ہے، ایک وہ موت ہے بدکاری کرتے ہوئے موت آتی ہے، ایک وہ موت ہے شراب پیتے ہوئے موت آتی ہے، ایک وہ موت ہے گناہ کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ یار ایسی موت مانگ جب موت آئے رب کا قرآن پڑھتے ہوئے، جب موت آئے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہوئے، جب موت آئے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، جب موت آئے تو رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز کے اندر اللہ ہم سب کو موت نصیب کر دے۔ تو میرے بھائی، ہر نفس نے مرنا ہے، ہر شخص نے مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کامیاب وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہوگی، رب کی چاہی زندگی گزاری ہوگی، اسے اللہ رب العزت قیامت کے دن ضرور کامیاب کر دے گا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر ہے، میرے محبوب نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا اے دنیا والو، عقل مند اور سمجھدار وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ہم اسے عقل مند کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں۔ اس کی ایک فیکٹری ہو 2 بنا لے، ایک دکان ہو 2 دکانیں بنا لے، ہم کہتے ہیں یہ عقل مند ہے۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا، عقلدار اور عقل مند اور سمجھدار وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔
تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں. یہ موت کی تیاری ہے کہ موت کے آنے سے پہلے انسان نیک اعمال کرے. سامعین محترم توجہ فرمائیں. میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد النبوی کے اندر تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کریم کھول کر قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے ماں باپ نے دیکھا ابو ہریرہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, ابو ہریرہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. میرے ماں باپ مسکرائے. میرے ماں باپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا قرآن پڑھ کے کبھی موت کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں کی؟ ابو ہریرہ کیا قرآن پڑھ کے کبھی موت کی بھی تیاری کی ہے یا نہیں کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں, موت کی تیاری کرتا رہتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں, موت کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. اب میرے ماں باپ نے خوشخبری دی. میرے ماں باپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے تجھے موت آ گئی, تیری قبر کے ارد گرد اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے چکر لگائیں گے جیسے حاجی لوگ احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. میں ایسے چکر لگائیں گے جیسے حاجی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں احرام باندھ کر. تو میرے بھائی میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, ساری کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جھوٹا, کبھی میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اللہ نے میرے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی, اللہ نے میرے محبوب کو بڑی عظمت عطا فرمائی, اللہ نے بڑا مقام دیا, اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا, بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, ہر بندہ کہے گا نفسی نفسی, یا اللہ میری کیا بنے گی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. ہر بندے کی زبان پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اب سارے لوگ میرے حضرت آدم کے پاس جائیں گے, وہ بھی جواب دے دیں گے. اب میرے محبوب کے پاس آخر میں آئیں گے, میرے محبوب سر سجدے کے اندر رکھ دیں گے. اللہ فرمائیں گے محبوب سر اٹھا, مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں. تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ رب قیامت کے دن مسلمانوں کو فکر کیوں نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ نے ہمیں نبی بھی ایسا دیا ہے, اگر وہ نبی چاند کی طرف اشارہ کرے رب چاند کے دو بے ٹکڑے کر دیتا ہے. شاعر کیا کہتا ہے, جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے. بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے. توجہ, جدوں جنت نو چھوئے گی سواری آپ دی, جدوں جنت نو چھوئے گی سواری آپ دی, جدوں جنت نو چھوئے گی سواری آپ دی, اگے اگے حضرت بلال ہون گے, اگے اگے حضرت بلال ہون گے. حضرت بلال کو مقام کیوں ملا ہے؟ میرے محبوب کے قدموں میں آنے کی وجہ سے ملا ہے. میرے محبوب معراج پہ گئے,
جب جنت کے اندر داخل ہونے لگے فرمایا جبرائیل میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ سے پہلے جنت میں داخل کوئی نہیں ہوگا، میں آیا ہوں، مجھے اندر سے کھسکھساہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے، یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا تے مکے کی گلیوں میں ہے، اللہ تمہیں جنت میں کھسکھساہٹ کی آواز سنوا رہے ہیں۔ تو اگے اگے حضرت بلال ہوڑنگے جدو دن حشر دے سوال ہوڑنگے، جدو دن حشر دے سوال ہوڑنگے، ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑنگے۔ توجہ، جڑے پڑھتے نے درود آپ تے، 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 جنت چ مصطفیٰ دے نال ہوڑنگے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے میرے ماں باپ کو بڑی شان عطا فرمائی، اللہ نے میرے ماں باپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اگر اللہ نے میرے ماں باپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ رب العزت کائنات کی کوئی چیز نہ بناتے۔ اگر میرے اللہ نے میرے ماں باپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، یہ زمین بھی نہ بنتی۔ اگر اللہ نے میرے ماں باپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اس دنیا کے اندر یہ آسمان بھی نہ بنایا ہوتا۔ اگر اللہ نے میرے ماں باپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، کائنات کی کوئی چیز نہ بنائی جاتی۔ اللہ نے میرے ماں باپ کو بنایا، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا میرے ماں باپ کے صدقے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوگا۔ اب تو سرائکی کا شعر ہے، اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوگا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوگا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوگا، جے رب نے محمد پڑھایا۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوگا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوگا۔ یارو نہ زمین ہوندی نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوندی نہ آسمان ہوگا، نہ چن ہوگا نہ ستارے ہوندے، نہ چن ہوگا نہ ستارے ہوندے۔ توجہ توجہ، نہ چن ہوگا نہ ستارے ہوندے، جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ نے میرے ماں باپ کو بڑی شان عطا فرمائی، اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے میرے ماں باپ کو کتنا مقام عطا فرمایا، اللہ نے میرے ماں باپ کو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ میرے ماں باپ جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، ہر نبی کی آمد کے بعد اس کے تذکرے شروع ہوئے، ہر نبی کے تذکرے اس کی آمد کے بعد شروع ہوئے، اس کے چرچے آمد کے بعد شروع ہوئے، اس کی رسالت کا آغاز، اس کی پیدائش کا آغاز کے بعد سب آغاز شروع ہوا۔ حضرت آدم آئے، ان کے آنے کے بعد اس کے چرچے شروع ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کے آنے کے بعد ان کے تذکرے شروع ہوئے۔ جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کی سیرت کا آغاز اس کی آمد کے بعد ہوا۔ جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کی سیرت کا آغاز اس کی آمد کے بعد شروع ہوا۔ حضرت نوح آئے، آمد کے بعد شروع ہوا، ان کی سیرت کا آغاز ان کی آمد کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد شروع ہوا۔ میرے بھائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی عطا فرمایا ہے، جو رسول عطا فرمایا ہے، یہ رسول آیا تو سب سے آخر میں ہے، آئے تو سب سے آخر میں ہے۔ آپ نے قدم تو دنیا کے اندر ہے، سب سے آخر میں رکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ابھی کائنات ہی نہیں بنی تھی، رب نے میرے ماں باپ کے تذکرے پہلے شروع کر دیے۔ رب نے میرے ماں باپ کے تذکرے پہلے شروع کر دیے، ابھی کائنات نہیں بنی۔ توجہ، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میرے رب نے مجھے اپنے پیارے ہاتھوں سے بنایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ انسان کتنی شان والا ہے کہ جس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں، جب میرے رب نے مجھے بنایا، میرا ڈھانچہ تیار کیا، میری آنکھیں بنائی، میرے کان بنائے، میرا دماغ بنایا، میرے ہاتھ بنائے، میرے پاؤں بنائے،
میرا دل بنایا، میرا سب کچھ جب میرے رب نے مجھے تیار کر لیا، میرا ڈھانچہ بنا لیا، فرمایا جب میرے جسم کے اندر میرے رب نے روح ڈالی، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے جب پہلی نگاہ اٹھائی، عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں یہاں تک نہیں، توجہ، حضرت آدم فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ گیا، پہلے آسمان کے مین گیٹ پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، فرماتے ہیں یہاں تک نہیں، میں دوسرے آسمان پہ گیا، میں تیسرے آسمان پہ گیا، میں چوتھے آسمان پہ گیا، میں پانچویں آسمان پہ گیا، میں چھٹے آسمان پہ گیا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے سارے آسمانوں کی سیر کی، ہر آسمان کے اوپر، ہر آسمان کے دروازے کے اوپر یہی کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اللہ حضرت آدم فرماتے ہیں جب میں جنت کے مین گیٹ پر گیا، جنت کے مین گیٹ کے اوپر بھی یہی کلمہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں یہاں تک نہیں، میں آگے گیا، میں جنت کے اندر داخل ہوا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا، اگر درخت کے ایک پتے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے تو دوسرے پتے کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ میں ایک پتے کے اوپر لا الہ الا اللہ ہے تو دوسرے پتے کے اوپر محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دانا کھایا، اللہ نے روکا، فرمایا آدم تو نے جنت سے ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت آدم جنت سے باہر آ گئے، جب دانا کھایا اللہ نے جنت سے باہر بھیجا، حضرت آدم زمین پر آ گئے، رب سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے رب کے سامنے اتنے روئے کہ آپ کے آنسوں کی جگہ خون شروع ہو گیا، اتنے روئے، توبہ کی رب کی دربار کے اندر، فرمایا یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ قبول نہیں ہوئی، توجہ، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ ہے جس نبی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر کھڑایا تھا، یا اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ ہے میری توبہ کو قبول کر۔ اللہ نے فرمایا آدم میں توبہ قبول کروں گا لیکن مجھے یہ بتا تو اس محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میرے اندر روح ڈالی تھی، میں نے عرشوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ میں سمجھ گیا تھا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی خاص نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ بات سن لو، اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا میں آج تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو دعا ہے اللہ رب